السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر سسٹرز، آپ دیکھ رہے ہیں اشل قرآن انسٹیٹیوٹ اور میں ہوں آپ کی ٹیچر سمن علی۔ آج پھر جو ہے ہم جو لیسن سٹارٹ کریں گے وہ اللہ کی رحمت سے ہی متعلق ہی ہے، اور حصہ دوم بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک تو کل جو ہے اس موضوع کو، اس لیسن کو جو سمیٹنے میں جو ہے وہ کچھ چیزیں باقی رہ گئیں، اور میں کچھ جو ہے اس میں آپ کے ساتھ اور بھی بہت کچھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ کل ایک مسٹیک ہوئی، میں اس کو بھی جو ہے وہ آپ کو بتلانا چاہتی تھی کہ یہ جو ہے مسٹیک جو سی ہے وہ کون سی ہے، تو اس کو ہم صحیح، اس جو ہماری غلطی ہوئی اس کو میں سیدھا کروں گی، ٹھیک ہے، ٹھیک کروں گی۔ اور دوسرا جو ہے اور بھی بہت سی باتیں جو سے ہیں، بہت سے جو پوائنٹس جو سے ہیں وہ ہم آپس میں شیئر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلے جو سی ہے وہ کیا تھا کہ وہ تو جو مسٹیک ہے، ہم پہلے وہ مسٹیک دیکھ لیتے ہیں ہماری کون سی تھی۔ کل جو ہم اس آیت کو پڑھتے ہوئے جو ہے یہ چیز میرے ذہن جو ہے وہ ذہن سے نکل گئی، تو وہ کیا تھی کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل یا عبادی الذین، ٹھیک ہے، ہم کل جو کل میں نے اس کو اس طریقے سے پڑھ لیا تھا، کل یا عبادی، کل یا عباد الذین، کل یا عباد الذین پڑھا تھا، جبکہ یہ آیت جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ کل یا عبادی اللہ، یہ جو یا کے اوپر زبر ہے اس کو ہم اس تشدید کے ساتھ میں لائیں گے، ٹھیک ہے، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ کل میں نے آپ کو جو ہے بتلایا تھا کہ یہ آیت جو سی ہے بہت ہی ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے بہت ہی امید افزا اور بہت ہی جو ہے ایک سہارے والی آیت ہے کہ جب بھی انسان بہت زیادہ مایوس ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس آیت پہ غور کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جو ہے سمندر کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر کس قدر وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر جو ہے وہ کس قدر وسیع ہے، اور کتنی ہر چیز پہ جو ہے ہر چیز کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اپنے جو سے فضل و کرم سے ڈھانپ رکھا ہے۔ کیونکہ آج کے دور میں ہم بہت سے گناہوں میں، بہت سی مشکلات میں گھر کے جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرماتی ہے کہ اے ایمان والو، ان کے اے لوگو، اللہ اس میں جیسے کل یا عباد الذین، کہ اے اللہ کے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اسرفوا، جنہوں نے اسراف کیا، علی انفسہم، اپنی جانوں پہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ کیا کریں، اپنے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا، مایوس نہ ہوں کہ من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخشتا ہے اور بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہ بے شک وہی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور کیا کرتا ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ ٹھیک ہے کہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے، یہ چیز جو سی ہے بہت ایک یاد رکھنے والی چیز ہے، بٹ یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو سا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے جو سا ہے وہ کیا کرے کہ بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والی ہے، تو انسان جو ہے گناہوں پہ دلیر بھی نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے کہ نہیں مجھے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے اور وہ بخش دے گا، ایسا نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنی طرف سے جو ہے وہ پوری کوشش کرے گناہوں سے بچنے کی، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ اور ان کی سنتوں پہ عمل کرے اور ان شریعت کے احکامات کو پورا کرے۔ لیکن اس کے باوجود کیونکہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے، خطا کا پتلا ہے، اور وہ کبھی نفس کے تقاضوں میں، نفس کے پیچھے لگ کے، کبھی شیطان کے دھوکے میں آ کے جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔
تو احکامات کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ بس وہ مایوس نہ ہو کہ مجھ سے تو بار بار جو ہے وہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے اور میں گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ مایوس نہ ہو، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا رہے۔ ہاں، اس کے بعد بھی جو ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے توبہ کرتا رہے۔ ہاں، ایک اور چیز کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی طرف سے کوشش نہ کرے، اپنی طرف سے بس اپنے نفس کی اپنے جو ہے وہ خواہشات میں لگا رہے، جو دل کہے وہی اپنے دل کی خواہشات کو پورا کرے اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ بیوقوف ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ احمق ہے اور بیوقوف ہے اور شیطان کے حملے کا شکار ہے، شیطان کے جو ہے سخت جو ہے حملے کا شکار ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے کہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرے، نہیں، اپنے نفس کے خلاف جا کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی شریعت کو پورا کرے۔ اس کے بعد اگر جو یعنی کہ کوشش کرے، اس کے بعد اگر اس سے جو ہے وہ کچھ خلاف ورزی ہو جاتی ہے کچھ، تو کیا کرے، اس پہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے کیا کرے، توبہ کرے اور سچے دل سے جو ہے وہ اس یعنی کہ توبہ استغفار کرے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے ایک اور آیت ہے کہ اس میں فرمایا گیا کہ بے شک جو ہے وہ اس وقت امت کے بہت سے لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ بہت سے لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو حالانکہ مفتی محمد شفیع نے شفیع رحمہ اللہ نے کبیرہ گناہوں کی فہرست میں لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی گناہ کبیرہ میں سے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ایسا گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتلایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں سب سے زیادہ عذاب دینے کا ارادہ کروں، اگر میں دنیا میں سب سے زیادہ عذاب دینے کا ارادہ کروں تو سب سے پہلے ان لوگوں کو عذاب دوں گا جو میری رحمت سے کیا ہیں، وہ مایوس ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے توبہ کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کی علامت ہے۔ جو انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کی علامت ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک جگہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو کتنی مزے کی بات ہے، کتنی یہ ایک امید افزا آیت ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو آج گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پہ چھم چھم برس رہی ہیں، لیکن ہم پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ یہ سب کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جیسا کہ اس شعر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطائیں دیکھتا بھی ہے تو عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں آ نہیں سکتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے۔ تو حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی رحمت الہی کی وسعت کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ اگر تیرے گناہ جون سے ہیں اے انسان، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ جون سے ہیں وہ زمین و آسمان کو بھر دیں اور پھر بھی تم مجھ سے توبہ مانگو اور سچی توبہ یعنی کہ مانگو تو معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ کی ذات کو کوئی پوچھنے والی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دینا ہے وہ اپنی طرف سے دینا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پرواہ نہ ہوگی کسی چیز کی بھی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور ایک دیکھا جائے تو اگر جو ایک عورت ہوتی ہے، ایک ماں ہوتی ہے، وہ اپنے بچے سے کس قدر پیار کرتی ہے، تو اللہ کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ بے شک میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں، تو یہ میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہ اگر بہت چھوٹی چھوٹی سی آیت ہیں، اگر یہ چھوٹی چھوٹی سی آیت ہی اگر ہمیں یاد ہوں تو اس سے جو ہے کیا ہوگا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اور یہ آیتیں اگر جب انسان کے ذہن میں آ جاتی ہیں تو جو ہے وہ اس کے دل میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے امید پیدا ہو جاتی ہے کہ بے شک میرا رب جو ہے بہت غفور الرحیم ہے، میرے رب کی رحمت جو ہے ہر چیز سے زیادہ وسعت رکھتی ہے، بے شک میرا رب توبہ کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ بے شک تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو کیا کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر رکھا ہے، یہ دیکھیں کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، ٹھیک ہے، علی نفسہ الرحمہ، کہ بے شک تیرے رب نے جو ہے اپنے اوپر رحمت کرنے کو
کیا کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت عظیم ہے، بہت زیادہ عظیم ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی انسان کو اپنے رب سے، اپنے پیارے اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اور جب جون سا ہے انسان سے اگر کوئی گناہ یا کوئی غلطی، کوئی خطا ہو، کوئی احکامات کی خلاف ورزی ہو، تو انسان کو چاہیے کہ تب جون سا ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے جون سا فوراً توبہ کر لے۔ اور اگر خدا کوئی بھی گناہ ہو جائے تو اس کی جون سا جنس کا ہی جون سا بندہ اس نیکی کر لے۔ جیسے اگر آنکھوں کا گناہ ہوا ہے تو کوئی ایسی نیکی کا کام کرے جس میں آنکھیں یعنی کہ یوز ہوتی ہیں۔ اگر کانوں کا گناہ کیا ہے تو کانوں کی کوئی ایسی نیکی کرے جو کانوں کی ہے، جیسے قرآن پاک سن لیا۔ اگر آنکھوں کا ہے تو قرآن پاک دیکھ کے پڑھ لیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی زبان کا گناہ ہوا ہے تو ہم زبان سے تلاوت کریں، دروشی پڑھیں، ذکر کریں۔ اگر زبان سے کوئی گناہ ہوا ہے تو تاکہ زبان جو ہے وہ دھل جائے۔ اگر ہاتھوں کا گناہ ہوا ہے تو ہاتھوں سے ان ہاتھوں سے کوئی نیک کام کرے۔ اگر پاؤں کا گناہ کیا ہے تو پاؤں کے ساتھ چل کے جو ہے کسی نیک کام کے لیے جائیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے جو گناہ جس جنس سے، جس اعضاء سے کوئی گناہ ہوا ہے، اسی اعضاء سے اپنے ہم کیا کریں، نیکی کا کام لے لیں۔ تو جیسے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بخشا جائے گا، اپنے اعمال سے نہیں۔ کیونکہ اعمال جو ان سے ہیں وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اعمال ہم پہ جو ان سے اس دنیا میں یہ فرض کیے گئے ہیں۔ تو ورنہ جنت جو سی ہے وہ ہر انسان کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ملے گی۔ جبکہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے جب صحابہ سے فرمایا تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کہ آپ بھی جنت میں اپنی اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جنت میں داخل ہوں گا، کیونکہ جنت صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ تو جہاں تک میں اپنے ایک اس سے بات آپ کو بتاؤں گی کہ جنت جو سی ہے وہ کیا ہے، جنت اللہ کی رضا ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جنتی ہیں۔ اگر ہم سے اللہ راضی ہے تو کیا ہے، ہم جنتی ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ انسان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو وہ جہنمی ہے۔ کیونکہ جنت اور جہنم میں کہوں گی کچھ بھی نہیں ہے۔ جو چیز ہے، اصل چیز جو سی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان خود ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ہر حال میں تھوڑے اعمال، ہماری تھوڑی نیکیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو ایک اور آیت جون سی ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی اس بارے میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جون سے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا گناہوں کو کون معاف کرتا ہے۔ کہ جب ایک انسان کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی در ایسا ہے ہی نہیں جس در سے ہمیں کچھ ملے گا، اللہ کے علاوہ کوئی در ایسا ہے ہی نہیں جس در سے ہم جون سا کچھ مانگ سکیں، اور ایک وہی در ہے جو دے کے جون سا ہے نہ تو ہمیں کوئی تانا دیتا ہے اور نہ ہی جون سا وہ واپس مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگنی چاہیے پورے دل اور پوری توجہ کے ساتھ مانگنی چاہیے، کیونکہ ایک وہی در ہے جون سا ہے جس سے انسان کو کبھی بھی جون سا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو آخری ایک آپ کو شعر سنا کے تو اپنی جون سا موضوع کو، اپنے لیسن کو سمیٹوں گی کہ بے شک جون سا ہے کیا ہے کہ میں کہتی نہیں کہلواتا ہے کوئی، سخن میرے بس میں کہاں اللہ اللہ، میں کہتی نہیں کہلواتا ہے کوئی، سخن میرے بس میں کہاں اللہ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات سے، رب العزت سے دعا کروں گی اللہ تعالیٰ آپ کے، میرے، ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے، تمام ایمان والے اور مومنین مردوں عورتوں کے، تمام مسلمان بہن بھائیوں کے دین کی، ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، صحت کی، تندرستی کی اور نیک اعمال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تا قیامت آنے والی نسلوں کی، ہمارے سب کی جون سے ہے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس فتنے کے دور میں اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت ہماری ماؤں بہنوں کی اور ہمارے بچیوں کے جون سے عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہم تھوڑا تھوڑا سا بھی لیسن لیتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ جون سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے طریقے سے دل لگا کے جون سے آپ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملیں گے انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن کے ساتھ۔ تو اس وقت کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔